بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ کالو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ایک مرتبہ شورکوٹ میں آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت کے لیے آئے تو آپ کے حجرہ مبارک سے ذکر ہو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حجرہ مبارک میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھے کہ حجرہ مبارک کے باہر سے ذکر ہو کی آواز سنائی دینے لگی۔ فوری طور پر باہر آ کر دیکھا تو باہر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اس دوران پھر حجرہ مبارک سے ذکر ہو کی آواز سنائی دینے لگی۔ حجرہ مبارک میں جا کر دیکھا تو پھر کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں دوبارہ حجرہ مبارک کے باہر سے ذکر ہو کی آوازیں دوبارہ آنا شروع ہو گئیں۔ باہر آئے تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب معاملہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہو گیا تو حیرانگی کی حالت میں یوں گویا ہوئے، الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر قدر حیرانگی کے بعد شیخ کالو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا: اندر ہو باہر ہو باہو کتل میندہ، ہودا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندا۔ یعنی اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو کی پکار ہے، لیکن ہو کہاں ملتا ہے، کچھ علم نہیں ہے، البتہ ہو کا داغ محبت بھرا ہر دم دل کو جلاتا رہتا ہے۔ جیسے ہی شیخ کالو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ شعر ادا ہوئے تو واپسی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنائی دی اور ذیل کا شعر سنائی دیا: جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا وہندا، دوئیں جہان غلام تناں دے باہو، جڑا ہو نو صحیح کریندا۔ جہاں پر ہو کی روشنی ہو جائے وہاں سے تاریکی کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور اے باہو جو ذکر ہو کو درست کر لیتا ہے، اس کے دونوں جہان غلام ہو جاتے ہیں۔ اس شعر کے فوری بعد ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ کالو رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان پردہ حجاب ہٹ گیا اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا۔ منزل لا مکان۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چولستان کی سیر کو گئے۔ دور سے آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو جنگل میں ایندھن کا بوجھ باندھ رہا تھا۔ آپ سیر کرتے کرتے آگے نکل گئے اور جب کافی دیر کے بعد اسی راہ سے واپس آئے اور وہاں سے ابھی دور ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ درویشوں نے عرض کیا: جناب، آپ کو کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس طرف کسی ولی اللہ کا مقبرہ یا روح ہے جس سے نور آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اس نور کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے اور ایندھن کا گٹھا اس کے پاس پڑا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سر پر پھیرا تو وہ شخص کچھ لمحے بعد ہوش میں آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: حضرت، شاید کل آپ ہی اس راستے سے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں رہی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور اسے دوبارہ پھر سے منزل لا مقام پر پہنچا دیا۔ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمانا۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شہر بکھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تھا۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سلطان طیب تھے جو کہ اولاد نارینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس سلسلہ میں کئی مرتبہ دعا کروائی۔
مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب شیخ طیب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طالب دعا چاہی۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے شیخ سلطان طیب کی بات سن کر فرمایا، یہ 2 سیب لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا، اور ان دونوں فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا۔ سلطان طیب نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا، شیخ میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، جو فرزند ہمارے کام کا ہے وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ سلطان طیب خوشی خوشی یہ دونوں سیب لے کر گھر چلے گئے، اور ان سیبوں میں سے ایک سیب قدرے داغدار تھا جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں سیب اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دیے، جن کو ان کی بیوی نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیخ سلطان طیب کے گھر 2 فرزند پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک کا نام سلطان عبد اور دوسرے کا نام سلطان سہارا رکھا۔ سلطان عبد پیدائشی مجذوب تھے، اور اسی نشانی کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا۔